جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ مدرسۃ الامتیاز کے یوٹیوب چینل کے طرف سے آپ سے جو ہے ہمارے جو ناظرین تھے ان لوگوں کے سوالات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ محرم کا جو مہینہ ہے تو اس میں جو نیا سال مبارک بلکہ جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو نئے سال کی مبارکبادی دی جاتی ہے، یہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے یہ جو چینل کا ہے میں ان کی مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے ذریعے سے جو ناظرین تک پیام جو پہنچا ہے اس کے اچھے اثرات ہوئے اور عوام الناس نے بھی اور خواص نے بھی اور خواتین نے بھی بہت پسند کیا، تو میں انہیں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے ماہ محرم اور نیا سال، اس سلسلے میں عیسائی جو کیلنڈر ہے جی اس کے جو ہے 12 مہینے، پہلا مہینہ جنوری ہے اور آخری مہینہ دسمبر ہے۔ اسی طرح اسلام کے بھی 12 مہینے ہیں اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام کے 12 مہینے اور ان میں پہلا مہینہ محرم کا اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ اب یہ محرم سے 65 سال کی ابتدا کیوں ہے؟ جب ہجرت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ کی جو ہجرت ہوئی تھی ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں ہوئی، اور مدینہ جانے کے بعد جو پہلا چاند دیکھے وہ محرم کا تھا۔ اس اعتبار سے اسلامی تاریخ اور سال کی ابتدا محرم سے ہو رہی۔ اس موقع پر جیسے آپ نے پوچھا سوال مبارکباد دینا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے اور نعمت پر ایک دوسرے کو پیغام مسرت دیا جا سکتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اس سلسلے کے ایک سوال دارالعلوم دیوبند سے کیا گیا تو فتاویٰ میں اور دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحبان نے تحریری طور پر جواب دیا کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو اگر دینا چاہے مبارکباد دے سکتے، اس کی گنجائش ہے۔ اور آج کے موجودہ حالات کے لحاظ سے چونکہ امت مسلمہ دین سے بہت دور ہے اور جنوری اور فروری کے بارے میں تو واقف ہے، لیکن اسلامی مہینے کا آغاز کب ہوتا ہے سال کا اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی ہم ایک دوسرے تک یہ پیام پہنچائے تو اس کی اجازت ہے۔ جی، یہ جو محرم کا مہینہ اس کی فضیلت پہلے سے ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تعلق ہے؟ کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے جیسے محرم کا مہینہ جب ہم بولتے ہیں تو فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف اس کو جو ہے موڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی فضیلت شہادت سے ہے، یا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی کوئی فضیلت ہے؟ ہاں جی، ماہ محرم جو ہے یہ معنی کے اندر ہی اس کے لفظ میں اس کا حرمت کا اور اس میں اس کی عظمت کا ذکر ہے۔ محرم حرمت سے ہے اور حرمت کے معنی کسی بھی چیز کے احترام کرنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ مہینے میں لڑائی، فسق و فجور، گناہوں سے بچنا اور اس کو منع کیا گیا خاص طور پر، جیسا کہ حدیث میں ہے سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے، 4 مہینے متواتر 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے محرم کا مہینہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، شوال نہیں اس میں، جو ہے رجب کا ماہ مبارک مہینہ ہے۔ تو یہ حرمت کے مہینوں میں دور جاہلیت میں بھی لوگ لڑائی اور جو ہے ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، لیکن یہ مہینے آتے تو جو ہے لڑائیاں بند ہو جاتی تھی۔
اسلام آنے کے بعد اس کی عظمت میں اضافہ کیا کہ محرم کے سال کی ابتدا بھی کروائی اور جو ہے محرم کے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اب رہا یہ کہ ماہ محرم کو حضرت حسین ابن علی کی شہادت سے جوڑ کے اس کی عظمت بیان کرنا یہ نہیں ہے. اسلام نے پہلے سے ہی محرم کے مہینے کی عظمت بیان فرمائی. حسین ابن علی کی شہادت تو بعد کی ہے، بعد میں واقعہ پیش آیا، ورنہ ماہ محرم کی اہمیت و فضیلت اسلام کے اندر پہلے سے بیان کی گئی. جیسے اب آپ نے فرمایا کہ ماہ محرم مبارک مہینہ ہے، جی اسی برکت کو لحاظ رکھتے ہوئے اللہ نے جو ہے دو بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو اس تعلق سے آپ کا کہنا کیا ہے؟ اصل میں موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے، اور یقیناً خلفائے راشدین میں ایک بہت بڑے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ایک نافرمان نے آپ پر حملہ کیا تھا، ابن ملجم نے، اور اسی میں آپ زخمی ہو گئے اور محرم کا چاند نظر آیا تو اگلے دن آپ کی شہادت ہوئی ہے. یہ یقیناً کسی کے جدائی کا، شہادت کا، انتقال پر صدمہ ہوتا ہے. اسی طرح حسین بن علی کی شہادت بھی عاشورے کے دن ہوئی ہے، وہ بھی ایک بڑا سانحہ ہے امت کے لیے، لیکن ان کی وجہ سے محرم کی مہینے کی فضیلت کا یا جو ہے اس کے اندر غم کرنے کا کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس کو وہ عنوان بنا کر اگر کوئی یوں کہے کہ ہم محرم میں جو ہے اسے منحوس سمجھتے ہیں اور یہ جو ہے غم کا مہینہ ہے، غم کے دن ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس مہینے میں غم منانا غلط ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے اس مہینے کے اندر کالا کپڑا پہننا اور جو ہے بازاروں میں علاوہ وغیرہ نکالنا، پیرا وغیرہ نکالنا اور سڑک جام کر دینا اور جو ہے رونا پیٹنا اور زنجیروں سے مارنا، اپنے جسم سے خون نکالنا اور سینے کو ٹھوکنا، اس طرح کا جو ماتم مناتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے کیا؟ بہت اچھی بات پوچھی. ناظرین کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اسلام ایک کامل اور سچا مذہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں مکمل ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے ہر پہلو کو واضح بیان کر دے. اس کے بعد خلفائے راشدین میں ایک صحابی حضرت علی بن ابی طالب ہیں، ان کی محبت میں دو فرقے ہو گئے، ایک ان کو چاہنے والے اور ایک ان کی مخالفت میں آنے والے. چاہنے والوں نے غلو اتنا کیا کہ ان کو ولی کا درجے سے بڑھائے، نبی تک پہنچائے، نبی سے بڑھ کر جو ہے خدائی صفات کے اندر شریک کرنے لگے. تو جو لوگ شیعہ فرقہ میں تبدیل ہو گئے، ان کی طرف سے یہ چیزیں امت میں عام ہوئی ہے کہ عام طور پر جو کالے کپڑے پہننا اور 10 دن کا ماتم کرنا اور علاوہ جلانا، پیرا بٹھانا اور جو ہے ان کے نام سے جو ہے سبیل قائم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ہر مسلمان کو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور خلفائے راشدین میں حضرت علی اپنی جگہ ہیں، ان کا مقام خاندانی نسبت بھی ہے کہ حضور کے داماد بھی ہیں، اور خاندانی اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کو حضور کی شان میں یا ان کی صفات میں شریک کرنا اور ان کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تمام چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن بعض لوگ جو ہے کلمے کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس طرح کا کلمہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ میں بتا دیا کہ کلمہ تو حضور کے زمانے میں مکمل ہو گئے کہ کلمے کے 2 ہی جز ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ
جس کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بس کلمہ یہی ہے اور یہی کلمے کے اوپر جنت کی بشارت ہے. اب اس کلمے کے ساتھ کوئی بھی اضافہ کرے گا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اب یہ جو آپ جو کلمہ پوچھ رہے ہیں اس میں اضافے کے ساتھ میں، یہ شیعہ کا کلمہ ہے جو اپنی محبت کا اظہار وہ اس طرح کلمے کی نسبت میں جہاں اللہ کا نام، نبی کا نام آیا، اس کے بعد حضرت علی کا نام بھی رکھتے ہیں. لیکن اسلامی کلمہ یہ نہیں ہے. یہ جو ہے فرقہ ہے جو حضرت علی کی محبت میں آگے بڑھ کے اس طرح کے کلمات شامل کر لیے. یہ جو شیعہ آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والے لوگوں کا ایک فرقہ ہے، کیا وہ اسلام میں ہے یا ان کو اسلام سے خارج کر دیا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین مکمل ہے جی. اور حضور نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں جی. 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جاتا ہوں. ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑتا ہوں. ایک کتاب اللہ، دوسرے فرما وہ سنت رسولی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری تعلیمات. تو سنت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، اور آپ کے مبارک بدن سے نکلنے والے اعمال کو، اور آپ کی موجودگی میں کوئی صحابی نے کوئی عمل کیا، حضور نے اسے پسند فرمایا، منع نہیں کیا، تو یہ بھی سنت میں داخل ہے. تو یہ 3 چیزوں میں جو شیعہ حضرات جو چیزیں اضافہ کرتے ہیں یہ حضور کی سنت میں شامل نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد جو بھی چیز شامل کریں گے وہ سنت کی نہیں ہے بلکہ بدعت کہلاتی ہے. اور بدعت سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، قیامت تک آپ کی لائی ہوئی شریعت باقی رہے گی. حضرات صحابہ اور خلفائے راشدین کا منصب اور مقام حضور نے خود بیان فرمایا. حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ کا زمانہ. اس حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ جو ہے خیر القرون میں کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں سب وجود میں آئی ہیں تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کو اس طرح عقیدہ رکھے. حضرت علی صحابی رسول ہیں، اپنے مقام پر جو ہے وہ مقام رکھتے ہیں، لیکن نہ ان کو نبوت کے درجے میں شامل کر سکتے نہ اولوہیت کے درجے میں شامل کریں. اور اس مہینے کے اندر خاص طور سے ہمارے ماحول کے اندر بعض حضرات جو ہے جو پیرا بٹھاتے ہیں، علم بٹھاتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے کے اندر چھوٹنال صاحب، بڑنال صاحب کے نام سے، اس کو جو ہے 8-10 دن بٹھا کے اس کو جو ہے محلے میں نکالا جاتا ہے. اس کو ڈھول تاشوں کے ساتھ بجاتے ہوئے، روتے ہوئے، پکارتے ہوئے، راستوں کو، سڑکوں کو جو ہے ٹرافک کو جام کرتے ہوئے گلیوں سے، بازاروں سے نکالتے ہیں. تو اس کو دیکھنے کے لیے خاص کر ہماری مسلمان عورتیں بے پردہ ہو کر اس کے پیروں کے سامنے آتی ہیں. اس کے جو باندھے ہوئے جو کھوپرے اس کو جو باندھے جاتے ہیں اس کو جو ہے چومتے ہیں، اور جو پیروں کو اٹھا لے کر جو آدمی کھیلتا ہے اس کے جو ہے پیروں پر پانی ڈالتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس جھومنے والے کے، اس بھاگنے والے کے پیروں پر پانی ڈالیں تو ہمارے کام بن جائیں گے. اور جو پیروں کا لگا ہوا جو کھوپرا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے، اس کو چھونے سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تو اس طرح کا عقیدہ کرنا کیسا ہے؟ اور یہ پیروں کو جاتے ہوئے دیکھنا، ان کے سامنے آنا، یہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یا جو ہے یہ جہالت والے عمل ہیں؟ ذرا اس کی تفصیل بتائیں. ہاں بھی ناظرین، آپ حضرات اس سلسلے میں ضروری سوال کیا گیا اور امت تک یہ بات پہنچانے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی کی کربلا میں شہادت ہوئی
عاشورے کے دن. تو جو آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ تو جشن منائے. جشن اس طرح منائے کہ میدان کربلا سے حضرت حسین ابن علی کی لاش اور ان کا سر کاٹ کے اپنے نیزوں پر رکھ کر اس کو ناچنے لگے خوشی سے، اور اس کا اظہار کرنے لگے کہ آج ہم جیت گئے، ہم کامیاب ہو گئے. اور یزید جو اس زمانے کا حاکم تھا وہ جو ہے اپنے فرما رواؤں کو اور اپنے ماتحتوں کو اس نے حکم دیا تھا حسین ابن علی کو بلا کر لائے، لیکن ہوا یہ کہ شہادت کا ہو گئی. تو وہ جو علم اڑانے کا ہے اس زمانے کی کڑی ہے. حالانکہ مسلمانوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان تو حضور کو چاہتا ہے اور حضور سے نسبت رکھنے والے حضرت حسین ابن علی کو چاہتے ہیں، اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہے. لیکن یہ جو ناچنا ہوا ہے وہ حسین ابن علی کے مخالفین کی طرف سے ہوا، اور وہ سلسلہ چلتے 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 اس وقت علموں کی شکل میں آ گیا، اور لوگ اس کو نام بھی ایسا ہی دینے لگے، بڑے نال صاحب، چھوٹے نال صاحب، اور علی اصغر، علی اکبر، اس طرح کے نام سے پنجے بٹھاتے ہیں. اور جو ہے پنجوں کی پاس جو ہے جا کے خاص طور پر جیسے آپ نے پوچھا، خواتین کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور کسی نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں جا کے منت مانو، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، تو جو فوراً چل پڑتے ہیں. چنانچہ علموں کے پاس بھی کثیر تعداد میں خواتین کا اجتماع ہوتا ہے. ان کے دل میں عقیدت ہے کہ ہم اس سال اگر یہ پنجے کو دیکھ لیں اور علم کو دیکھ لیں، سال بھر ہمارا خوشیوں کے ساتھ گزرے گا. یہ کوئی ایسا اس کا تعلق نہیں ہے. یہ سراپا حرام چیز ہے اور اس سے رکنا چاہیے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے وہاں جانے کے بعد آپ کا عقیدہ بگڑے گا. جب عقیدہ ہی صحیح نہیں رہا تو پھر ایمان کہاں، آپ کی عبادت کہاں؟ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے کہ چینل سے تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کہ نہ جائیں. خاص طور پر وہ میری وہ بہنیں جو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جو اس طرح کے عقیدوں میں جو ہے ملوث ہیں، اور وہ جو اہتمام کرتے ہیں پنجہ دیکھنے کا اور علم کو دیکھنے کا اور چھونے کا اور اٹھانے والے کے پیر دھونے کا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جا کر اپنے ایمان کو خراب مت کیجیے. نہیں معلوم تھا اب تک کرے، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد میں توبہ کر کے اس سے بچنا چاہیے. اس لیے میں جو ہے سب سے اپیل کرتا ہوں، جو اب تک جاتے تھے آج کے بعد طے کر لیں کہ اسلام میں کوئی عمل نہیں ہے. اگر اسلامی عمل ہوتا تو ضرور ہم ترغیب دیتے تھے، اس میں شریک ہوتے تھے. لیکن کوئی عالم دین، کوئی دیندار، کوئی پڑھا لکھا، کوئی سمجھدار جس کو تھوڑا بہت دین سے تعلق ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. جب کام غلط ہے تو ہم کیوں جائیں، اور کیوں غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں ہے. اس لیے نہ منت مانے، نہ اس کا دیدار کر کے غلط عقیدہ اپنے دل میں پیدا کر لیں کہ ہم سال بھر اچھے رہیں گے. اس سے کوئی اسلام کا تعلق نہیں. جو علاوہ کھیلتے ہیں، سامنے جو ہے کولسے سے انگار وغیرہ بنا کے اس کے اوپر جو ہے ایک آدمی وہ علاوہ لے کے پنجہ لے کے اس کے اوپر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتا ہے. اور اس وقت میں بعض لوگوں کے آنکھ کے اوپر حال آتی، مطلب کوئی وہ بتاتے ہیں کہ ولی آنکھ کے اوپر آئے، حسین آنکھ کے اوپر آئے، اور وہ ایسی ایسی غیبی باتیں بتاتے ہیں جس سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے شیطانی اثرات ہیں. جہاں اچھا عمل ہوتا ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں، جہاں عمل غلط ہوتا ہے تو وہ شیطان آ جاتے ہیں. اور شیطان طرح طرح کے جو ہے حربے استعمال کر دیے، جو ہے وہ پنجہ لینے والے کو اتنی طاقت وہ دیتے ہیں کہ وہ انگار کے اوپر سے چلا جاتا ہے. لوگ اس سے غیر معمولی عقیدت مند ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض کو حال آ جاتا ہے، اور حال میں جو ہے اپنے آنے پوچھنے والوں کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. یہ تمام شیطانی اثرات ہیں، اور جو ہے اس سے بچنا چاہیے. پوچھنا بھی نہیں اور جو ہے دیکھنا بھی نہیں. حضور ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک آدمی عقیدہ نہیں رکھ رہا
لیکن سوال کر رہا کسی حال والے کو, کسی اس طرح کے شیطانی حرکت کرنے والے سے سوال کر رہا, تو بھی جو ہے اتنا ہی مجرم ہے جتنا عقیدہ رکھنے والا. اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے. یہ علاوہ ہے یا علاوے کے پاس میں جو حال بھرنا ہے اور اس پہ جمع ہو کے جو سوالات کرنا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں غیر اسلامی ہیں, اسلام کو خراب, عقیدے کو خراب کرنے والی ہے. اس سے پرہیز کریں. بہت سے ایسے حضرات ہیں اس طرح کا عمل تو نہیں کرتے, لیکن خاص ایک مجلس قائم کر کے ان کے غم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے قصیدہ پڑھنا یا منقبت اور مدح تعریف میں کچھ اشعار گنگنانا, اس طرح کی مجلس قائم کرنا کیسا ہے؟ نہیں, کسی بھی مسلمان کے انتقال کے اوپر رنج کرنا ہے اور غم کرنا ہے, اور اس میں حدیث میں صراحت آئی ہے کہ کسی بھی انتقال پر, کسی قریبی رشتہ دار پر, کسی مسلمان 3 دن ہے, 3 دن سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. ہاں, وہ عورت جس کا شوہر گزر گیا ہو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن غم کرے, اس کے علاوہ کسی مسلمان کو نہیں. اب رہا ہے کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت بہت پہلے ہو گئی, 1400 سال گزر گئے. آج ہم ان کے جو ہے تعزیت کرنا یا جو ہے ان کے بارے میں غم کا اظہار کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے بھی. اب رہا یہ کہ کسی کی صفات بیان کر لینا, تو اس کے جو ہے آپ جب چاہے کر سکتے ہیں, لیکن خاص دن متعین کر کے محرم کے مہینے میں, عاشورے کے 10 دنوں میں آپ اس کا اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر ان کی جو ہے خوبیاں اور ان کی سیرت بیان کرنا ہے تو آپ نے طے کر لیا کہ محرم ہی میں بیان کرنا چاہیے. اس لیے یہ ایسا عقیدہ غلط ہے. ہاں, ضرور آپ مجلس قائم کر سکتے ہیں, اس میں ان کی خوبیاں بیان کریں. صحابی کی تو خوبیاں بیان کی جا سکتی ہے اور جو ہے جب چاہے کر سکتے ہیں, لیکن محرم کے مہینے کے ساتھ اور کسی خاص دن کے ساتھ ایسی مجلس قائم ہرگز نہ کریں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ منحوس ہے, حالانکہ محرم کی بڑی فضیلت ہے, لیکن بعض لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو یا کوئی گھر میں کوئی فنکشن کرنے کو یا کوئی نیک کام کرنے کو عیب سمجھتے ہیں, اور نئے شادی شدہ دلہا دلہن کو بھی ایک جگہ رہنے نہیں دیتے بلکہ ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں. اس کا تعلق ہمارے اسلام سے یا اس کا جو ہے ثبوت قرآن یا حدیث میں کیا موجود ہے؟ بھائی محمود صاحب, ابھی میں بتایا کہ جو ہے اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے یہ جی, اور عقیدہ بھی نہیں ہے, اور اس طرح کی جہالت کی وجہ سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں. حالانکہ منحوس نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نصرت جس مہینے کے اندر آئی ہے, خاص طور پر یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے. بلکہ حدیث کے روح سے آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا محرم کیا ہے؟ شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. ظاہر بات ہے جس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت ہو گئی وہ سب سے زیادہ برگزیدہ اور سب سے زیادہ عظمت والا مہینہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں اس طرح کا جو ہے عقیدہ رکھنا یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اور پھر وہی جاہلیت کی وجہ سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے, چونکہ حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے اس واسطے ماتم کے دن ہے, خوشی کا کوئی کام نہیں کرنا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن آنگن نہیں جھاڑنا اور جو ہے کھانا نہیں بنانا اور جو ہے غم کا اظہار کرنا, یہ جو ہے اسلام سے تعلق نہیں ہے. وہ جہالت ہی کی وجہ سے تمام رسوم ہمارے معاشرے میں آگے کہ جو ہے شادی ہونے کے بعد نئے دلہا دلہن کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے, دور رکھا جاتا ہے, کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے. حالانکہ سب دن اللہ کے ہیں, جب چاہے آپ جو ہے عمل کر سکتے ہیں اور جب چاہے شادی کر سکتے ہیں. اس کو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ماہ محرم میں نہ کرنا اور اس سے بچنا, ایسی بات نہیں ہے. اب ضرور کیجئے, اگر عقیدہ کوئی ایسا رکھتا ہے تو عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کی. اپنے اہل و عیال کے لیے دستر کو وسعت کرنے کے بعد اس کی تفصیل کیا ہے؟ مطلب کوئی کچھ خاص کھانا وغیرہ بنانا, نئے کپڑے پہننا, عید کی طرح کرنے کا مطلب ہے, کیا ہے اس کا مطلب؟
نہیں، اس میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ میں اضافہ کرو. تو اس سلسلے میں تخصیص نہ کھانے کی ہے نہ کپڑے کی ہے، البتہ جس کے اندر آپ عاشورے میں روزانہ جو پکوان ہوتا ہے اس میں اضافہ کر لیں، اور اس میں سے کچھ غربا مستحق لوگ ہوتے ہیں اسے کھلائیں پلائیں، اور اپنے اہل ویال کو روزانہ جو کھلاتے ہیں اس پہ اضافہ کریں. اس کی گنجائش ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے. اہتمام بھائی فلاں کھانا ہی پکنا چاہیے اور جو ہے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، کپڑوں کا رنگ ایسا ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں. اس آتے جو ہے دسترخوان کی جو ترغیب آئی ہے اس کا اہتمام کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی خاص کھانا اس مہینے میں یا کوئی خاص پکوان نہیں ہے، خاص کوئی کپڑا کالے رنگ کا فلانے رنگ کا نہیں ہے، لیکن اکثر یہ اہتمام دیکھا جاتا ہے کہ اس عاشورے کا جو 10 محرم کا جو دن ہوتا ہے اس میں جو ہے مختلف قسم کے مشروبات بنائے جاتے ہیں، شربت بنائے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے سونف دودھ ملا کر عود کا جو ہے دھواں دے کے، یا گڑ کا جو ہے شربت بنا کے عود کا دھواں دے کے خاص جو ہے محرم میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں تک مناسب ہے؟ اصل میں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسا ہندو مسلم ملے جلے معاشرے میں ہے، ویسے ہی شیعہ حضرات بھی معاشرے میں شامل ہیں. ان کے ساتھ رہنے کرنے کی وجہ سے جو وہ اپنے عقیدے کے لحاظ سے عمل کرتے تھے، عام مسلمان جو اہل سنت ہے وہ بھی دیکھا دیکھی عمل کرنے لگے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں یہ شربت بنا رہے ہیں؟ تو بولتے کہ وہ پیاسے تھے میدان کربلا میں اور پانی نہیں ملا تھا، اور جو ہے چھوٹے لڑکے علی اصغر کو جب انہوں پانی پلانے کے لیے باہر نکالے تو تیر مارے اور پیاسے شہید ہو گئے. تو آج ہم شربت اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھانے کے لیے، اور جو ہے دوسروں کو پانی پلانے کا جو اہتمام کرتے ہیں. ارے وہ تو شہادت ہو گئی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے، لیکن ان کے نام سے آج جو شربت بنانا، پانی پلانا، سبیلیں قائم کرنا، یہ سب شیعہ کا عقیدہ ہے. مسلمان اہل سنت جو کہلاتے ہیں ان کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے، نہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. جی، اس کے علاوہ کوئی محرم کی خاص فضیلت ہو جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عمل بتایا ہو اس محرم میں کرنے کا؟ محرم کی فضیلت تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمائی. سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں محرم کے مہینے کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا حضور نے، اور شہر اللہ قرار دیا کہ اللہ کا یہ مہینہ ہے. یہ خود فضیلت سب سے زیادہ ہے کہ اس مہینے کا اہتمام عبادت کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے، اور جو ہے درود شریف کے اعتبار سے عبادت میں اضافہ کرے. اور پھر عاشورے کا دن جو محرم کے دنوں میں مہینوں میں ایک اہم دن ہے، اور عاشورہ کا جو دن کہلاتا ہے اس میں جو ہے بڑی اللہ کی مدد آئی ہے. عاشورے کو اس واسطے عاشورہ کہتے ہیں کہ وہ 10ویں تاریخ ہے، اور بعض اللہ والوں نے کہا عاشورے کو عاشورہ اس واسطے کہتے ہیں اس میں اللہ نے 10 بڑے بڑے اپنے فیصلے کیے ہیں. چنانچہ روایتوں میں ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے جو نجات ملی وہ عاشورے کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی وہ عاشورے کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے نجات پائے وہ عاشورے کا دن ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے جو باہر نکالے گئے وہ عاشورے کا دن ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو کفر کے مقابلے میں کشتی آپ کی جوتی پہاڑ پر پہنچی، یہ بھی عاشورے کا دن ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور آپ جس دن باہر آئے وہ عاشورے کا دن ہے. اس طرح بڑی بڑی اللہ نے مدد فرمائی اس دن، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام فرمائے اور امت کو ترغیب دی. کیا کرنا؟ بولے عاشورے کے دن اللہ نے حق کو غالب کیا اور باطل کو ختم کیا، اور ایمان اور اسلام کی اللہ نے مدد فرمائی نبیوں کے ساتھ، تو فرمایا کہ ہم اس کے شکرانے میں روزے کا اہتمام کریں گے.
یہ روزہ نفل ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نفل روزہ ایک رکھنا کہ دو رکھنا، یہ بھی ایک سوال آتا ہے اکثر ہم سے بھی مسجد میں، اور جو ہے فون پہ بھی لوگ رابطہ رکھتے ہیں۔ تو بقیہ دنوں کے جو روزے ہیں محرم کو چھوڑ کے وہ جو ہے ایک ایک روزہ رکھیں گے، لیکن جیسے شب برات کا روزہ 15 شعبان کا ایک ہے، لیکن محرم میں 2 روزوں کا اہتمام۔ پہلے تو حضور عاشورے کے ہی روزہ رکھے تھے، اور جو ہے 10ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں یہودیوں سے ملاقات ہوئی، چونکہ مدینہ میں بہت یہودی تھے۔ جب محرم کی 10ویں تاریخ آئے تو وہ لوگ روزہ رکھے، تو حضور نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھے؟ تو بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے میں نجاتی اور فتح و کامیابی عطا کی، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ میں 2 روزے رکھوں گا۔ اب اس میں 2 روزے کب رکھنا ہے سوال یہ ہے، تو 2 روزے عاشورے سے پہلے ایک دن اور عاشورے کا روزہ، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو۔ اگر کوئی جو ہے 9 کو نہیں رکھے 10 کو 11 کو رکھ لے سکتے ہیں، بہرحال 2 روزے محرم کے اندر رکھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت ہے، فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عاشورے کے دن ایک روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، یہ اجر و ثواب ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ جی مولانا، اکثر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ عام طور سے یا علی المدد بول کے پکارا جاتا ہے، اور جو ہے یا حسین بول کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس طرح کا جو ہے دہرانا کیسا ہے؟ یہ لفظ جو ہے کفریہ لفظ ہے، اس لیے کہ عقیدہ یا علی بولنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا تو اچھا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، لیکن یہ صفت اللہ کی ہے مدد کریں، کسی اور کو جو ہے بنانا یہ شرک ہے، اور اس طرح کا جملہ کفر ہے۔ اور مسلمان عام طور پر کوئی چیز وزنی اٹھانا ہے یا کوئی بڑا کام کرنا ہے تو جو فوراً یہ لفظ زبان پہ آتا ہے، حالانکہ یہ مسلمان اہل سنت کا جملہ نہیں ہے بلکہ شیعہ حضرات کا ہے، اور اس کے ذریعے سے یا علی یا حسین اس طرح کے بہت سے الفاظ شامل کرتے ہیں مسلمانوں کے طرف۔ آپ اپنے طرف سے ناظرین کو کچھ خاص بات اس تعلق سے کہنا چاہیں محرم کے تعلق سے؟ ہاں، میری اپیل ہے، بلکہ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت امت کے لیے دین کو سیکھنے کا، دینی معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بظاہر، اس لیے کہ ہمارے 24 گھنٹے کے اوقات صرف دنیاوی مصروفیات میں ہیں اور دنیاوی کاروبار سے وابستہ ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے برادران وطن کے ساتھ یا دوسرے جو ہے شیعہ حضرات کے ساتھ، اس میں کئی فرقے ہیں، روافضی ہے اور دوسری اثنا عشرہ ہے، بہت سے فرقے ہیں، وہ بھی معاشرے میں مل گئے، جس کی وجہ سے ہم کو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے اس جو ہے چینل کے ذریعے سے آپ حضرات اپنا عقیدہ صحیح کریں، اور جو ہے خود بھی اپنی اصلاح کر لیں، اور جو ہے دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ نہیں معلوم ہو اس وقت تک آدمی عمل کرتا ہے، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد میں اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ میں اس موقع پر مبارکباد دیتا ہوں جناب محمود صاحب کو کہ انہوں نے ایک اچھی شروعات کر کے امت تک صحیح بات پہنچانے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے صحیح رہبری کا فیصلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد
ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ماہ محرم کی برکتوں سے اور اس کی فضیلت سے ہم کو اور ساری امت کو سرفراز فرما۔ آمین۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی امت مسلمہ کے ایمان کی اللہ حفاظت فرما۔ آمین۔ اے اللہ جن غلط عقیدوں میں امت مسلمہ کا بڑا مجمع، خاص طور پر خواتین کا، نوجوانوں کا دین سے دور ہو کر طرح طرح کے خرافات میں، بدعقیدی میں زندگی گزار رہے، اے اللہ ان سب کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اب تک کی ہونے والی کوتاہی کو معاف فرما۔ صحیح راستہ جو آپ کو پسند ہے، جس پر چل کر آپ کی نعمتوں کے مستحق بنے، اس راستے پہ ہمیں بھی چلائیے، اس راستے سے بچائیے جس پر آپ کا غصہ ہو اور گھبراہ ہوئے، اس سے ہمیں اور ساری امت کو دور رکھیے۔ آپ اپنی مدد کو شامل حال فرمائیے۔ اللہ جو باتیں امت تک پہنچانے کے لیے جو کوششیں، کاوشیں ہو رہی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو ذریعہ فرما کر امت میں صحیح عقیدہ اور صحیح دین داخل فرما کر امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرمائیے۔ ایمان کے خراب ہونے اور بد عقیدے میں پڑنے سے اے اللہ ہم سب کی اور ساری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امتیاز البلاد جامعہ کو بھی اور اس کے ذریعے سے ہونے والے یہ پروگرامات کو بھی بے انتہا قبول فرما۔ اس کے لیے عافیت اور صحت و تندرستی اس کے ذمہ داروں کو نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔